کہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری جو نشست ہے، اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی آج ہم مشکات شریف کی جو حدیث نمبر 15 ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ عبد الوفد کا کیس جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کون سا قوم ہے یا کون سا وفد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس قوم کو اور اس وفد کو، اس قوم کو یا اس وفد کو مرحبا، اور فرمایا آپ لوگوں کا یہاں آنا آپ کے لیے کسی قسم کی ذلت اور اہانت کا باعث نہیں ہوگا اور آپ اپنے ہی مقام کے اوپر آئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ صرف یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں ان ہی میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا ایک قبیلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یعنی جس وقت ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اصل میں یہ میری آنکھوں کے اوپر جو ہے یہ لائٹ ہے، مجھے یہ صحیح نظر نہیں آ رہا، کوئی لفظ کمی بیشی ہوئی ہو تو معافی دینا۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول، کفار مضر کا جو قبیلہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں جامع بات بتائیں، دو ٹوک بات بتائیں، اور ہمیں آپ حکم دیجئے کہ ہم پھر واپس جس وقت جائیں گے تو ہم پیچھے جو لوگ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر عرض کر دیں گے اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے پینے والی کچھ چیزوں کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا تو فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 باتوں کے کرنے کا حکم انہیں دیے اور 4 باتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں روک دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امرہم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بالایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ایمان رکھنے کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک وحدہ۔ قال اتدرون ما الایمان، یہاں پر خاص طور پر آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اب ایمان کی تعریف آپ نے بھی یاد رکھنی ہے۔ اتدرون ما الایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اچھا، قالو اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کو رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، یہ صحابہ پاک کا محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے اشہۃ اللمعات کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں یہ صحابہ پاک کا ادب تھا، یہ صحابہ پاک کا ادب تھا، انہیں کوئی بات معلوم ہوتی تب بھی کہہ دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ شیخ کی بارگاہ کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر کسی بزرگ شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا ہو، تو کوئی درمیان کے اندر اس قسم کی بات آئے جائے سوال جواب کی، تو اس عالم کا حق بنتا ہے، اس شخص کا حق بنتا ہے کہ وہ بات بزرگ کی طرف لوٹا دے، وہ بات اپنے پیر و مرشد کی طرف لوٹا دے، وہ جو عالم دین مجلس کے اندر بڑے بزرگ شخصیت ہے اس کی طرف لوٹا دے، اور اس کی بارگاہ کے اندر بیٹھے بیٹھے اگر بات کا علم بھی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لا علمی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا جو انہوں نے اس قوم کو یعنی اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اسلام کے پیروکاروں کو ادب سکھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَصِيَامُ رمضان، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْغَنَمِ الْخُمْسَ، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو، یعنی 5واں حصہ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ جہاد کی طرف اشارہ تھا۔ یعنی تم دیکھو نا، لڑتے رہتے ہو نا قبیلہ مضر سے جو کفار کا ایک قبیلہ ہے، تو وہاں پر اللہ پاک جس وقت تمہیں فتح عطا کرے تو تم جہاد کرتے ہو، تمہیں جو کچھ مال ملے تو خوشی سے کیا کیا کرو؟ غنیمت
کا جو مال ہے اس میں سے خمس 5واں حصہ ادا کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ٹھیک ہے نا، اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو خمس ہوتا ہے یہ آپ ادا کر دیا کریں۔ تو 4 چیزوں کا حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، یہ جو چیزیں گنوا دی ہیں میں نے، ایمان کا حکم دیا اور اس کی یہ شاخیں حضور علیہ السلام نے گنوا دی کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ پھر سن لیں ایمان کی تعریف یہ ہے شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خمس ادا کرنا مال غنیمت میں سے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور 4 چیزوں سے حضور علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ عن الحنتم والدباء والنکیر والمزقۃ، ان 4 چیزوں سے آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا۔ ابھی جس وقت میں شرح کرنے لگا ہوں تو ان 4 چیزوں کا میں آپ کو معنی بتا دوں گا۔ وقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا حفظوہن واحبروا بہن من ورائکم، اور یہ حدیث پاک ہے متفق علیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں کو یاد کر لو، اور کیا کرنا ہے تم نے اس طرح کرنا ہے کہ پیچھے جانے والوں کو، یعنی جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تمہاری قوم کے لوگ ہیں، اس وقت آپ نے جس وقت واپس جائیں گے تو ان کو آپ نے یہ باتیں بتانی ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک کے جو راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، آپ حضور علیہ السلام جس وقت ختم نبوت کا اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آقا علیہ السلام مکہ پاک کے اندر 10 سال گزار چکے تھے، ہجرت کرنے میں ابھی 3 سال باقی تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے، اور جس وقت آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال یا 14 سال، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم حاصل کیا، اور حبر الامہ کا آپ کا لقب ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت ہی حضور علیہ السلام کی ان کو دعا تھی، آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ شکل و شباہت میں اجمل الناس، یعنی لوگوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور گفتگو میں افصح الناس، یعنی بہت زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے تھے، اور آپ نے جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی کی، اور علم حدیث کے اندر آپ اعلم الناس، لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور ترجمان القرآن، حبر الامہ، سلطان المفسرین، یہ آپ کے لقب ہیں۔ بہت صابر مزاج آپ شخصیت تھے، گھوڑ سواری کے آپ ماہر تھے، اور بہت دراز قد تھا آپ کا، بڑا دراز قد تھا، عام لوگوں کے اندر اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ زمین کے اوپر چل رہے ہوتے تھے تو محسوس اس طرح ہوتا تھا کہ آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت دراز قد تھے، یعنی حضرت ابن عباس سے ان کے والد زیادہ دراز قد تھے، اور حضرت عبد المطلب یعنی جو ان کے والد ہیں، حضرت ابن عباس کے جو دادا جان ہیں، وہ ان سے بھی دراز قد تھے، یعنی اتنا دراز قد تھا آپ کا، اور بہت خوبصورت ہے۔ 71 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور سن 68 ہجری کے اندر 68 ہجری کے اندر آپ نے وفات پائی ہے طائف کے اندر۔ تو یہ روایت آپ سے کہ عبد القیس کا جو وفد تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا تھا، یہ قبیلہ ربیہ سے ان کا تعلق تھا، اور جو لوگ تاریخ عرب سے واقف ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ عرب جو قبائل تھے تو ان کے نام ان کے آباء و اجداد کے ناموں کے اوپر رکھے جاتے تھے، یعنی جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان کے جو نام ہیں وہ ان کے آباء و اجداد کے نام کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ تو اب ربیہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام تھا، تو اسی سے اس قبیلے کا نام قبیلہ ربیہ ہے، اور یہ عبد القیس کی ایک شاخ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جس وقت یہ آئے نا، تو جس طرح آپ نے حدیث پاک کے اندر ملاحظہ فرما لیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، یہ عرب کا طریقہ ہوتا تھا، جب ان کے پاس کوئی مہمان آتے تھے تو یہ استقبالیہ جملے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب مرحبا یاد رکھیں فراغ جگہ کو کہتے ہیں، کشادہ جگہ کو کہتے ہیں، یعنی آپ وسیع جگہ کے اوپر آئیں، وسیع دل والے لوگوں کے پاس آئیں، یہاں پر آپ کے لیے خوش آمدید ہے، یہاں پر آپ کے لیے ویلکم ہے۔ جس طرح پشت والے کیا کہتے ہوتے ہیں، ہر کلا، بتائیں نا کیا ہوتا ہے، ہر کلا راشا، اسی طریقے سے انگلش کے اندر ویلکم ہوتا ہے، تو کلام عرب کے اندر یعنی عربوں کی زبان یہ تھی، وہ مرحبا کہا کرتے تھے، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر آئیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم پیچھے قبیلے کے لوگ چھوڑ کے آئیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر ہے، ہماری اس کے ساتھ جنگ رہتی ہے، تو حرمت والے یہ جو 4 مہینے ذی القعدہ شریف، ذی الحج شریف، محرم شریف اور رجب شریف،
تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان کے اندر کسی قسم کے کوئی لڑائی جھگڑے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یا رسول اللہ اسی مہینے میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ورنہ یہ راستے کے اندر جو قبیلہ ہے نا، مضر قبیلہ، یہ راستے کے اندر پڑتا ہے، یہ ہم سے لڑتا ہے، تو یا رسول اللہ ہم آئے ہیں تو بار بار حاضری نہیں دے سکتے، تو آپ اس طرح کریں، ہمیں جامع بات بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کو انہوں نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے جہاد میں خمس ادا کرنا، غنیمت جب ملے تو خمس ادا کرنا، اور 4 قسم کے برتنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرمایا۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو نہیں بتاتا، بس سادی سی بات یہ یاد رکھ لیں، وہ 4 قسم کی، یہ جو کدو ہوتا ہے نا، تو کدو میں سے جس وقت وہ مواد نکال لیتے ہیں وہ ایک برتن بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض درخت ہیں، ان کی جڑیں ہوتی ہیں، ان میں سے لکڑی کو باہر نکالا جاتا ہے تو ایک پیالہ سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے 3-4 برتن تھے جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو منع کیوں فرمایا ہے، یعنی ایک معنی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک ظاہر کے اوپر محمول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں کے اندر ان کو پینے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ ان برتنوں کے اندر شراب پیا کرتے تھے، ان برتنوں کے اندر کیا پیا کرتے تھے؟ شراب پیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تاکہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے، یعنی شرابیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں کے اندر پینے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع اس لیے فرمایا، اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا دوسرا معنی یہ، یعنی ظاہر کے اوپر محمول کیا جائے تو یہ معنی ہے کہ ان برتنوں کے اندر اس لیے نہ پئیں، اس کی وجہ یہ برتنوں سے ہی منع فرمایا کہ ان برتنوں کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ شرابی اس زمانے کے اندر شراب پیا کرتے تھے اس کے اندر، تو ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے، اور لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، شراب نوشی کو چھوڑ دیا تھا، تو ان برتنوں کو دیکھ کر کہیں پھر شراب کی یاد نہ آ جائے اور پھر واپس نہ پلٹ پڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابتداء اسلام کے اندر یہ حکم تھا۔ اور دوسرا معنی محدثین نے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں کے اندر ان کو انگور کا یا کھجور کا جوس رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان برتنوں کے اندر اگر انگور کا یا کھجور کا جوس رکھ دیا جائے تو ان کے اندر بڑی جلدی شدت پیدا ہو جاتی ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح نہ ہو کہ آپ نشے کے اوپر لگ جائیں، لہٰذا جو راستہ برائی کی طرف جاتا بھی اسلام اسے منع فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا خبردار ان کے اندر آپ نے اس لیے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یاد رکھیں برتنوں سے منع کیا، کس لیے منع کیا؟ ایک تو شرابیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے، لہٰذا ان برتنوں کے قریب ہی نہیں جانا، اور دوسرا معنی یہ کہ صرف ان برتنوں کو استعمال تو کر سکتے ہو لیکن ان برتنوں کے اندر آپ نے انگور یا کھجور کا جوس نہیں ڈالنا تاکہ اس کے اندر نشہ نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ یاد رکھنا کہ جمہور محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے برتنوں سے ہی منع فرمایا تھا، لیکن یہ حکم ابتداء اسلام کے ساتھ خاص تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس وقت چونکہ لوگ نئے نئی شراب کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان برتنوں کے اندر پینے سے منع فرما دیا تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کر تمہیں شراب کی یاد آ جائے اور تم واپس نہ پلٹ پڑو۔ لہٰذا جب یہ بات مضبوط ہو گئی، یعنی اسلام ایک پودے سے ایک درخت کی شکل بن چکا، اب کیا ہے، اب واپس جانے کا کوئی خطرہ نہیں، اسلام دل کے اندر بالکل مضبوط ہو چکا ہے، لہذا اب خطرہ ختم ہو گیا کسی قسم کا۔ اب ان برتنوں کا استعمال کیا اس وقت کے ساتھ خاص تھا، اب ان برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا